آج میں آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں دشمن کی تباہی و بربادی ہلاکت کے لیے۔ دشمن کی ہلاکت، دیکھیں بعض کتابوں کے اندر یا بعض ویڈیو ٹائٹل کے اندر جو ہلاکت کے نام سے عمل دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن اس سے مر جائے گا۔ ہلاکت کے معنی عملیات میں جب اس طرح استعمال ہوں تو وہ یہ ہیں، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب آپ نے بارش کے لیے دعا فرمائی تو بارش ہو رہی تھی، تو بارش جب زیادہ دن ٹھہر گئی تو پھر وہ صحابہ اکرام آئے اور عرض کی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ تو یہ حلق المالی والعیالی یہ جو جملے ہیں حدیث میں، تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جملے ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں اب کیا ہے کہ ان کے مالی معاملات ان میں وہ ہلاکت ان کے لیے آ گئی تھی، اور اسی طرح اہل و عیال کے لیے جو زندگی کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان میں جو ان کے لیے جو ایک تباہی کا سبب بنا، تو پھر آپ نے دعا فرمائی تو وہ سارے بادل دوسری طرف چلے گئے۔ تو یہ ہلاک ہونے سے مراد دشمن جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونا، ہلاکت سے مراد دشمن کا بربادی ہونا، تباہی ہونا، ذلیل و خوار ہونا۔ جیسے وہ آپ کے لیے عملیات میں مشغول ہے، آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو آپ دشمن کے ہلاکی کے لیے اس طرح کا عمل کر دیتے ہیں نا، اب دشمن اپنے معاملات میں وہ خود گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب دنیاوی معاملات ان کے اوپر ہوں گے، اگر کوئی کاروباری ہے تو وہ دشمن کاروبار کر رہا تھا، اب اس کے لیے کاروباری مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر وہ دوسرے معاملات کرتی جیسے ویزا دیتا ہے کسی کو، اس میں اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، گھر میں اس کے لڑائی جھگڑے فسادات اپنے یعنی کہ وہ معاملات کے اندر دن بہ دن گھرتا جائے گا۔ تو یہ ہے ہلاکت دشمن کا عمل۔ اب میں عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس سے غور سے سنیے گا۔ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ سمجھیں کہ واقعی دشمن آپ کے ساتھ ناجائزی کر رہا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ بس تھوڑے بہت معاملات کے لیے دشمن کے لیے عمل کریں تو یہ دشمن آپ کے لیے رجعت کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ جو مسائل آپ دشمن کے لیے کھڑے کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ناجائز ہونے کی صورت میں۔ اللہ و رسول کو حاضر ناظر جان کر آپ نے عمل صرف جائز صورت میں کرنا ہے۔ تو عمل میں بتا رہا ہوں، عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے جو عمل کے اندر تیاری کرنی ہے، ایک نیا چھری لے لے، چاقو، ٹھیک ہے، اس کو پکڑنے میں بھی آسانی ہو۔ چھری اچھے طرح کا ایک جو ہم کاٹ کرتے ہیں عموماً اس طرح کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، چھری اس ٹائپ کا ہونا چاہیے، میں آپ کو دکھا دوں تاکہ وہ بار بار پوچھے نہیں۔ پھر یہ دیکھیں یہ چھری ہے، تو اس کو جو ہے نا اس طرح پکڑنا چاہیے عمل کے دوران۔ اب آپ کیا کریں گے، یہ چھری آپ نے نیا لے لیا، اب آپ کوئی ایسے جگہ پر چلے جائیں جہاں پر تنہائی ہو اور دن کا ٹائم 12 بجے کا ہو، چاند کی آخری تاریخوں میں، جیسے کہ چاند کی 23 تاریخ کو یہ عمل شروع کریں۔ یہ زیادہ اس کے اثرات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تجربہ ہے اپنا وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب آپ باوضو تو پہلے ہی ہو جائیں گے، کپڑے بھی آپ کے پاک ہونے چاہیے، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، زمین پر دشمن کا نام لکھیں، اس کی والدہ کا نام، عورت ہے فلاں وہاں پر نام لکھیں، بنت لکھ کے آگے جو ہے اس کی والدہ کا نام لکھ دیں، مرد ہے فلاں کی جگہ اس کا نام لکھیں اور بن کر کے اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھ لیں۔ یہ زمین پر آپ نے لکھنا ہے، ہاتھ سے لکھ لیں انگلی سے۔ اب آپ کیا کریں گے، سورۃ تبت یدا اس کو پڑھیں گے بغیر بسم اللہ کے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پڑھنے کے بعد اب جو ہے اس دشمن کے نام کو پورا کاٹ دیں، ٹھیک ہے، ایک چکر یوں لگائیں ایک یوں لگائیں، یہ نام جو ہے وہ کٹ جائے، پھر دوبارہ نام لکھیں دشمن کا، پھر اسی طرح کریں، اور جب پڑھ چکے تو پھر اس کو کاٹ دیں، پھر دوبارہ لکھیں۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ دشمن برباد خوار و ذلیل ہو جائے گا، اور وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ مقہور ہو جائے گا، اس کے اپنے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ دشمن اپنے معاملات میں گرفتار ہو جائے گا، آپ کو پیچھا بالکل چھوڑ دے گا۔ یہ 100 مرتبہ آپ نے کرنا ہے روزانہ 12 بجے دن کے وقت۔ چاند کی آخری تاریخوں میں نام دشمن کی والدہ کا نام لکھے، چھری ہاتھ میں پکڑے، ایک مرتبہ سورۃ تبت یدا پڑھے،
پڑھنے کے بعد نام کاٹ دیں، پھر دوبارہ نام لکھیں، پھر پڑھیں، 100 مرتبہ اس طرح روزانہ آپ کریں۔ عمل کرنے کے بعد کچھ صدقہ کر دیں اپنے سر سے، 7 مرتبہ کوئی چیز گھما کے اس کو صدقہ کر دیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس عمل کی رجت سے بھی بچ جائیں گے۔ رجت ہوتی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اگر وزن ہو تو وہ اس سے بچ جائیں گے۔ رجت اس صورت میں نہیں ہوگی جب آپ جائز کر رہے ہوں، دشمن بار بار ناجائز ہی کر رہا ہے، دشمن آپ کو ہلاک و تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، تو اس دشمن کے لیے آپ یہ کریں اور دشمن انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو یہ جب تک آپ پر منحصر ہے، آپ دشمن کے لیے رحم و نظر کرم نہیں کریں گے تب تک یہ عمل اس پر جاری رہے گا۔ جس دن آپ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور اپنا عمل جو ہے یہ اٹھا لیا تو یہ عمل اٹھ جائے گا۔ اس عمل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ چاہے جو بھی ہے وہ کر رہا ہے تو جائز حد تک کریں، ناجائز تک نہ کریں۔ جس دن آپ نے کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور یہ عمل اٹھا لیا، بس عمل اٹھ جائے گا، آپ کے اس جملے سے ہی یہ عمل جو ہے اپنا اثر چھوڑ دے گا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں دشمن کے لیے جو میں نے آپ کو عمل دیا ہے، بہت ہی مجرب اور نایاب ہے، آپ اس کو آزمائیں۔ مزید ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971۔ اس عمل کے متعلق جو آپ نے پوچھنا ہوتا ہے وہ آپ کمنٹس میں پوچھیں، عمل کے متعلق جو سوال کریں گے کمنٹس میں کریں، تو وہاں پر میں آپ کو جواب دوں گا، اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر عمل کے متعلق آپ آ کر واٹس ایپ پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بکاری صاحب نقش بھیج دیں، یہ کر دیں، تو نقش تو میں چینل پہ دے رہا ہوں، نقش تو میں ویڈیو میں دے رہا ہوں، اس کی تفصیل سمجھا دیں، تفصیل تو میں آپ کو یہاں بھی سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے حال پر بھی رحم کریں، ہمارے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ وہاں سے نکال کر آپ کو ادھر سے ٹرانسفر کریں، تو میں اکیلا بندہ ہوں، یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ بار بار ویڈیو سمجھیں، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ جو ہے کمنٹس کریں، اس میں انشاءاللہ آپ نے دیکھا آپ جا کر چیک کریں، میں تقریباً جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتا ہوں اور میں تفصیلی جوابات دیتا ہوں، ایسے نہیں ہے مختصر ہو تو مختصر دے دیتا ہوں، تو میں کوئی کسر اپنی طرف سے نہیں چھوڑتا۔ بس یہ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں، آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور آئندہ دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، آپ تک اچھی چیزوں کو پہنچانا اور صحیح جگہ پر چیزوں کو رکھنا، بس یہ چیزیں ہم اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ آپ نے دیکھا میں نچوڑ کے آپ کو وہ جو بال کا کھال اتارنا کہتے ہیں تو وہ میں آپ کو جو ہے بالکل سمجھاتا ہوں، آپ دیکھیں نا، تو یہ عملیات لوگ اس طرح بیان نہیں کرتے کھل کر جس طرح ہم دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بندہ کرے۔ اب میرے پاس بہت سارے وائسز میسیجز پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، جن کو کارڈ کے ذریعے فائدہ ہوا، جنہوں نے عملیات کیے ان کو فائدہ ہوا، جنہوں نے حاضرات کیے ان کو فائدہ ہوا، وہ بتا رہے ہیں سارے لوگ، لیکن میں پرسنلی ان کے وہ شیئر نہیں کرتا۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کے میں وائس لگا دوں، کوئی عورت ہے وہ چھپ کے ہمیں عملیات کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو پتہ چل جائے، تو اس لیے پھر جو ہے میں ان کے نہیں لگاتا، ورنہ لگاؤں تو آپ دیکھیں میں لائیو چلاؤں اور ان کے وائسز لگا دوں جن کے کام ہو رہے ہیں، جو خوشخبری مل رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جائے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمیں خبریں ملتی ہے، 2 منٹ، 1.5 منٹ، 3 منٹ تک وائس چلے جاتے ہیں۔ اچھا وائس اب آپ کریں مختصر کریں، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا یار، 2 منٹ میں ایک شخص کا وائس سن لوں، آپ سوچیں کلاک میں 1 گھنٹے میں مجھے کتنے لوگوں کے وائس سننے ہوں گے، تو مجھے اتنا ٹائم بھی ہوتا ہے، عملیات بھی کرنے ہوتے ہیں، تعویذات بنانے ہوتے ہیں، کسی کو پارسل کرنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہاں مریض آتے ہیں جادو جنات کے، تو یہ ساری چیزیں۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔